بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العلاج، قرآنی علاج، مصنف پروفیسر ڈاکٹر علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی۔ عنوان: خوف بیجا کا علاج، صفحہ نمبر 104۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اصل تقوی اور جملہ عبادات کی روح ہے، جس کا ذکر ہو چکا ہے، اور ہر مسلمان کا یہ پرحکمت خوف رکھنا نہ صرف بجا اور درست ہے بلکہ انتہائی ضروری بھی ہے، اور اس کے برعکس مخلوق سے ڈرنا خوف بیجا کہلاتا ہے، یعنی یہ خوف نامناسب، فضول اور باطل ہے، جس سے بہت سی ذہنی، نفسیاتی اور روحانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور ایسا آدمی مجاہدانہ قسم کے کارناموں کو انجام نہیں دے سکتا۔ چنانچہ قرآن حکیم نے اپنی حکمت آنگین تعلیمات میں کسی غیر سے نہیں بلکہ صرف خدا ہی سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآنی حوالہ سورہ 33 آیت 39، تاکہ اہل ایمان کے دلوں پر خوف خدا کے تسلط و قبضہ ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے کا خوف قریب بھی نہ آ سکے۔ نمبر 2، اس موضوع کے سلسلے میں آپ کو یہ جاننا از بس ضروری ہے کہ بیجا خوف دراصل نفس امارہ یعنی نفس حیوانی اور شیطان کی وجہ سے ہے، تاہم اس کی بنیاد نفس ہی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم کی روشنی میں دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگرچہ بظاہر جملہ غلط کاریوں کا ذریعہ شیطان ہے، لیکن انسان کو اپنے دائرہ اختیار میں جیسے تمام وسائل حاصل ہیں، اس کے سبب سے وہ خود اپنے اعمال کا مسئول ہے۔ چنانچہ ہر مومن صادق کے لیے یہ امر بے حد ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ ایمان کی پختگی، توکل، عالی ہمتی اور ذکر و عبادت کے ساتھ ساتھ ملک و ملت کی خدمت میں لگے رہے، کیونکہ اس کا ثواب بہت ہی بڑا ہے۔ نمبر 3، سورہ یونس کی اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں بار بار غور کیجیے۔ سورہ 10 آیت 62، آگاہ رہو، اس میں شک نہیں کہ دوستان خدا پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کی حکمت سے زیر بحث مضمون کے سمجھنے میں بڑی حد تک مدد مل سکتی ہے، وہ اس طرح کہ خدا کے دوست بھی انسان ہی ہے، مگر قرآن حکیم نے انہیں انسانی ترقی کا نمونہ قرار دیتے ہوئے واشگاف الفاظ میں یہ فرمایا کہ ان کو خوف بیجا کی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ ان کے قلب میں خوف خدا اس طرح موجود ہوتا ہے کہ وہاں اس کی اصل علمی صورت ہوتی ہے، کیونکہ خوف خدا یا تقوی در حقیقت علمی کیفیت میں ہے۔ قرآنی حوالہ سورہ 35 آیت 28۔ اس سے ایک طرف تو تقوی کے ساتھ ساتھ علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور دوسری طرف یہ امر ممکن نظر آتا ہے جو مومنین علم و عمل کے ذریعے رفتہ رفتہ بیجا خوف سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اہل ایمان اگرچہ سب کے سب اولیاء یعنی خدا کے دوست تو نہیں، لیکن وہ خدا تعالی کے عام دوست ضرور ہیں۔ قرآنی حوالہ سورہ 5 آیت 55۔ نمبر 4، کسی عام جسمانی بیماری کے مقابلے میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں بعض افراد ایسے صفائی پسند، کھانے پینے میں محتاط، تندرست و قوی اور بہترین قوت مدافعہ کے مالک ہوا کرتے ہیں کہ بسا اوقات مرض ان کو چھو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ حفظان صحت کے ہر اصول پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو ایک بار بیماری میں مبتلا ہو جانے کے بعد
علاج و معالجہ سے اس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور لوگوں کا تیسرا گروہ ایسا ہے کہ اس کے افراد و اشخاص بآسانی علیل ہو کر عرصہ دراز تک صحتیاب نہیں ہو سکتے۔ یہی حال خوف بیجا کی بیماری کا بھی ہے، یعنی خوف باطل کے مقابلے میں لوگوں کے 3 گروہ ہیں: الف خدا کے اولیاء، بے عالی ہمت مومنین، جیم کمزور مومنین۔ نمبر 5، جسمانی بیماریوں کا علاج عام طور پر 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ پہلا علاج بالضد ایلوپیتھی کہلاتا ہے، اور دوسرا علاج بالمثل ہومیوپیتھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان یہ نمایاں فرق ہے کہ طریقہ اول میں مرض کی تاثیر کے برعکس علاج کیا جاتا ہے، اور طریقہ دوم میں مرض کی تاثیر کے مطابق۔ اس کی ایک قابل فہم مثال ایسی ہے جیسے کوئی دھوپ میں کام کرنے والا آدمی بار بار ٹھنڈا پانی پیتا ہو یا اس میں نہاتا ہو تاکہ گرمی کی تکلیف جاتی رہے۔ یہ علاج بالضد کی مثال ہے۔ اب اگر یہی شخص گرمی کی تکلیف کو گرمی ہی سے دور کرتا ہو، جیسے گرم چائے وغیرہ پینا، یا کوئی موٹا کپڑا پہننا یا چلنا پھرنا تاکہ پسینے کے ساتھ دھوپ کی گرمی نکل جائے، تو یہ علاج بالمثل کی مثال ہے۔ اسی طرح خوف بیجا کا چارہ یا تو ذکر الہی سے کیا جاتا ہے یا خوف خدا سے، کہ پہلا علاج بالضد ہے اور دوسرا علاج بالمثل۔ نمبر 6، اگر آپ خوف کے بارے میں بنیاد اور گہرائی سے جاننے کے خواہش مند ہیں تو دیکھیے کہ یہ موالید ثلاثہ یعنی جمادات، نباتات، حیوانات میں سے صرف حیوان میں پایا جاتا ہے۔ حیوان 2 قسم کے ہیں: حیوان صامت اور حیوان ناطق، یعنی ایسی زندہ مخلوق جو خاموش ہے، بول نہیں سکتی، جیسے چرند پرند وغیرہ، اور ایسی زندہ مخلوق جو بولنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ انسان ہے۔ چنانچہ حیوان صامت میں خوف کا ہونا ضروری ہے، اور کیونکہ یہ اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، لیکن وجود انسانی میں آ کر حیوانی خوف کو بشری اور ملکی یعنی فرشتگانہ خوف میں تحلیل و فنا ہو جانا چاہیے، کیونکہ پہلے میں علم و حکمت نہیں، دوسرے میں علم و حکمت ہے۔ نمبر 7، ڈرنے کو تو چوپایا بھی ڈرتا ہے اور انسان بھی ڈرتا ہے، لیکن انسان کے پاس جو عقل جزوی ہے وہ خاموش جانور میں نہیں، لہٰذا ان دونوں کے ڈرنے میں بڑا فرق ہے۔ اب جوں جوں دینی علم کے ذریعے سے عقل کی ترقی ہوتی جائے گی، توں خوف کی نوعیت بھی بدلتی جائے گی، تا وقت یہ کہ بشری خوف ملکی خوف میں تحلیل یعنی ڈیزالو ہو جائے گا۔ جیسا کہ قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو خدا سے ڈرنا چاہیے مگر علم کی روشنی میں، کیونکہ خوف خدا کا اصل مقام معرفت کی بلندی پر ہے، یعنی یہ روحانیت اور خدا شناسی کے امور میں شامل ہے۔ اس تصور سے خوف خدا کے ذیلی درجات کی نفی ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے یہ حقیقت روشن تر ہو جاتی ہے کہ خوف خدا علم کے ساتھ ساتھ پایا بپایا زیادہ سے زیادہ واضح اور بلند ہوتا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ فاطر سورہ 35 آیت 28 کے ارشاد سے یہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ ترجمہ اشرف علی: اور خدا سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ ترجمہ فرمان علی: اس کے بندوں میں خدا کا خوف کرنے والے تو بس علماء ہیں۔ یہ بات اہل قرآن سب جانتے ہیں کہ علم کے بہت سے درجات ہیں۔ قرآنی حوالہ سورہ 12 آیت 76۔
نمبر 8، حیوانی خوف جو عقل و دانش اور علم و حکمت سے بالکل عاری ہے، وہ اگرچہ نفس حیوانی کے ساتھ انسان میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں آ کر وہ خوف بیجا قرار پاتا ہے، کیونکہ یہاں خوف خدا کا امکان موجود ہے جو علمی اور ملکوتی قسم کا ہے، یعنی ایسا اور اس کیفیت کا خوف جو فرشتوں میں ہوا کرتا ہے۔ قرآنی حوالہ سورہ 16 آیت 50، جو انبیاء قرآنی حوالہ سورہ 33 آیت 39 اور اولیاء سورہ 10 آیت 62 کے دلوں میں ہوتا ہے، اور جس کی معرفت اہل علم کو ہو سکتی ہے۔ وہی خوف تقوی اور مقصود قرآن ہے، اور وہی دوا ہے جس سے خوف بیجا کی بیماری زائل ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، جہاں خدا سے ڈرنا ممکن ہو وہاں غیر خدا سے ڈرنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم غیر سے خوف کریں تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ نعوذ باللہ خدا کے اذن کے بغیر ہم پر کوئی مصیبت پڑ سکتی ہے، حالانکہ یہ بات قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ قرآن حکیم میں اذن اللہ کے مضمون کو دیکھیے، اور یہاں مثال کے طور پر ملاحظہ ہو، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو خدا کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے تو خدا اس کے قلب کی ہدایت کرتا ہے۔ سورہ تغابن سورہ 64 آیت 11۔ اس سے ظاہر ہوا کہ غیر خدا سے ڈرنا شرک ہے، پس درجات ایمانی میں ترقی ضرور ہے تاکہ قلبی ہدایت کی روشنی نصیب ہو اور خوف خدا کی روحانیت کا مشاہدہ ہو سکے۔ نمبر 10، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جل شانہ سے ڈرنے کے کئی درجات ہیں، اور سب سے اوپر یعنی مقام روحانیت پر خوف خدا کے محیر العقول معجزات رونما ہو جاتے ہیں، جن کا مجمل بیان قرآن پاک میں موجود ہے، جیسے چند خلیاتی زلزلے۔ قرآنی حوالہ سورہ 2 آیت 214، نیم مردہ یا خوابیدہ خلیات کا جاگنا۔ قرآنی حوالہ سورہ 39 آیت 23، دل کے ساتھ ساتھ بدن یعنی خلیات کا بھی ذکر خدا میں مصروف ہو جانا۔ قرآنی حوالہ سورہ 39 آیت 23، کلمہ تقوی اور عمل اسرائیلی۔ قرآنی حوالہ جات سورہ 48 آیت 26، سورہ 3 آیت 143، رویت روح قرآن۔ قرآنی حوالہ سورہ 59 آیت 21، یعنی قرآن کی روح و روحانیت کو دیکھ کر اللہ سے ڈرنا۔ لشکر روحانی کے حملے سے جان بے لب ہو جانا۔ قرآنی حوالہ سورہ 33 آیت 10، یہ بھی روحانی موت کا معجزہ ہے، دل کا معیار روحانیت کے مطابق ڈر جانا۔ قرآنی حوالہ سورہ 8 آیت 2 وغیرہ سب خوف خدا کے معجزات میں سے ہیں۔ نمبر 11، اس مضمون کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو اس امر کا بطور کامل یقین ہوگا کہ خوف بیجا ایک آزمائش بھی ہے۔ قرآنی حوالہ سورہ 2 آیت 155، اور ایک روحانی بیماری بھی جس کا مکمل علاج 3 چیزوں سے ہو سکتا ہے: ذکر خدا، خوف خدا اور روحانی علم۔ ذکر خدا اس مرض کی دوا اس معنی میں ہو سکتا ہے کہ اس میں معجزاتی طور پر دلوں کو آرام ملتا ہے۔ قرآنی حوالہ سورہ 13 آیت 28، جبکہ خوف بیجا سے دلی آرام چھن جاتا ہے۔ خوف خدا کی برکت سے خوف بیجا اس طرح نیست و نابود ہو جاتا ہے کہ وہ دل بحقیقت اللہ سے ڈرتا ہو۔ وہ کسی مخلوق کا خوف و ہراس نہیں رکھتا، نہ اس میں خوف خدا کے سوا دوسرے خوف کے لیے جگہ ہوتی ہے،
اور علم سے علاج ہونے کی توجیہ یوں ہے کہ اس کی روشنی میں صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ خوف بیجا ایک جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں، پس نور علم کی ذوفشانی سے جہالت کی یہ ظلمت کافور ہو جاتی ہے۔ نمبر 12، اس سلسلے میں سورہ آل عمران کا یہ ارشاد بھی زیادہ سے زیادہ قابل توجہ ہے۔ ترجمہ: اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ قرآنی حوالہ سورہ 3 آیت 175۔ اس تعلیم ربانی میں خوف بیجا کی بیماری اور اس کی دوا دونوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ارشاد ہوا ہے کہ یہ مرض شیطان سے آتا ہے، اسی شیطان کے توسط سے جو قلبی کان کے پاس بیٹھا ہے۔ چنانچہ جاہلانہ خوف کی وجہ بیماری پوشیدہ نہ رہی بلکہ ظاہر ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کامیاب طریقے علاج کا بھی علم ہوا۔ اب اس پر عمل کر کے کامیابی حاصل کرنے کی ذمہ داری آپ پر عائد ہو جاتی ہے۔ نمبر 13، انبیاء کرام اور اولیاء اعظام بیداری میں بھی اور خواب میں بھی اس طرح نہیں ڈرتے جس طرح عامۃ الناس ڈرتے ہیں۔ قرآنی حوالہ سورہ 10 آیت 62۔ کیونکہ ان میں ہمیشہ خوف خدا کا معجزہ کام کرتا ہے، جو دنیاوی خوف سے بہت مختلف اور بے مثال ہے، اور اس بارے میں مومنین کے احوال الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی ان کے بہت سے درجات ہوا کرتے ہیں، اور ہر درجے میں خوف کی ایک جداگانہ کیفیت ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء و اولیاء میں عام خوف نہ ہونے کی دوسری وجہ ذکر ہے، اور تیسری وجہ علم۔ 9 مارچ 1986۔ شکراً للہ والحمد للہ، شکراً للہ والحمد للہ۔